السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ محترم سامعین، یہ ابتدائی جو صورت ہے سورہ بقرہ کی جو ہے 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے مطابق الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کے کوئی معنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں پہنچے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کا اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے میں، اور اس کتاب کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، ھدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ویسے تو ھدی للناس ہے قرآن مجید، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت کون حاصل کریں گے؟ ھدی للمتقین۔ ویسے تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کتاب ہے، لیکن اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کریں گے جن کو موت کے بعد کی ابدی زندگی کی فکر ہے۔ یعنی موت کے بعد کی زندگی میں 2 رخ ہیں، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ آخرت کی زندگی میں 2 رخ ہیں، ایک عذاب شدید ہے، ابدی جہنم ہے، اور اس کے بعد دوسری جو زندگی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کی جو ہے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس کی رضامندی کا مقام جنت ہوگی۔ تو جن کو موت کے بعد کی ابدی زندگی کی فکر ہے، ابدی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب کے ذریعے رہنمائی ہے۔ تو پھر متقی لوگوں کے اوصاف کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، ان کے کیریکٹر کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہے غیب؟ جو ہم سے پوشیدہ ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور پھر قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ غیب پہ ہیں، نظر نہیں آتے۔ لیکن متقی لوگ اللہ کی ہدایت کے مطابق ان چیزوں پر بغیر دیکھے کہ ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے اقرار کیے ہیں کہ اللہ ہی الہ واحد ہے۔ تو کلمہ کیا ہے؟ کلمے کے اقرار کے ساتھ ہی ایک انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ پھر ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو فرض عین ہے ایمان والے کے لیے 5 وقت کی نماز ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کی کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، سب سے بنیادی بات، پڑھتے کی بات نہیں ہے، لیکن نماز کو زکوٰۃ یعنی صلاۃ کو قائم کرتے ہیں بولے رب العالمین۔
اور مما رزقناہم ينفقون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں سمجھا جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئے وہ اللہ کی طرف سے ہونے میں کیا کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمِمَّا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے صفات متقی لوگوں کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو کتاب سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کتاب سے انہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے جو متقی لوگ ہیں، جو موت کے بعد کے بعد زندگی کی فکر رکھتے ہیں، اسی زندگی کو اصلی زندگی اور یہ دنیا کی زندگی کو عارضی چند روزہ امتحانی زندگی، اس امتحانی زندگی میں جو بھی حالات انسان کے ساتھ پیش ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ امتحان کے طور پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ حالات خوشحالی کے ہوں یا بدحالی کے ہوں، وہ سارے کے سارے حالات بطور امتحان کے ہیں۔ تو امتحانی زندگی میں ان پر جو ہے نا اللہ کے ہدایت کے مطابق مصیبت تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کی خاص طور پر جو ہے نا متقی لوگوں کی صفات کو بیان کریں رب العالمین۔ تو متقی دراصل موت کے بعد کی ابدی زندگی پر یقین رکھنے والے، تو پھر اس کے بعد کیا وبالآخرۃ هم یوقنون کی بات اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ یہ جو ہے ایمان لانے کا جو بنیادی مقصد ہے سمجھا، ہم کو غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم بھی اقراری ہیں، ایمان کا اقرار کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں موت کے بعد کی زندگی جو ہے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ تو کیا اس زندگی کے تعلق سے ہمارا معاملہ، ہمارے زندگی کے لیل و نہار معاملات و کاروبار اس یقین کے ساتھ گزر رہے ہیں؟ باقی آخرت کی زندگی کو جو ہے ہم مطلوب و مقصود بنا کر ایمان لائے ہیں؟ کیا وہ ہمارے زندگی میں وہ یقین کے تحت ہمارے اعمال سرزد ہو رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بنیادی جو معاملہ ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا قنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے انسانوں تک جس جو ہے پیغام کو پہنچا دیے، وہ کیا پیغام ہے سمجھیں نہیں آپ؟ ویسے تو ہر زمانے میں معدود چند دہریوں کے سارے کے سارے مذہب کو ماننے والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں بات۔ تو اللہ پر ایمان کیسے رکھتے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے الذین کیا ہے وہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان رکھتے ہیں وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے لیکن وہ شرک کے ساتھ رکھتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ایمان انسانوں تک انبیاء کے ذریعے جو دعوت پہنچا دیے اس کے تحت ہم ایمان لانا چاہیے۔ تو انبیاء کے ذریعے جو دعوت کیا پہنچا دیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم جتنے رسولوں کو بھیجے سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھا دیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب معبود کے معنی؟ اس جو ہے کائنات کی تخلیق کرنے والا اور کائنات کی ساری مخلوقات کی پرورش کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بولے اللہ تعالیٰ۔ جب اور نہیں ہے تو وہی ہمارا جو ہے معبود ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی کے سامنے کیا کرنا چاہیے، ہم اپنا سر جھکانا چاہیے، اپنے حاجتوں کو اسی سے مانگنا چاہیے۔ سمجھیں آپ، اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی بات
انبیاء کرام عمل کرے، پھر اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے انسانوں تک جو دعوت پہنچا دیے وہ کیا ہے؟ وما ارسلنا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہر امت میں رسول کو بھیجے، تو رسول کیا دعوت دیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کی ساری مخلوقات کی پرورش کا نظام چلانے والا، کسی کی رائے مشورے کے بغیر، سفارش کے بغیر، واسطے وسیلے کے بغیر اور ٹھوس مادی اسباب کے ذریعے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن انسان کا دشمن شیطان ہے، وہ مادی ٹھوس اسباب کے بغیر جو انسانوں کی ضروریات پورے ہوتے ہیں، مشکلات حل ہوتے ہیں کا تصور پیدا کرتا ہے، جیسے جو جادو پر ایمان ہے، نظر پر ایمان ہے، نظر سے نقصان ہوتا ہے، جادو سے نقصان ہوتا ہے، پھر کیا ہے؟ مردہ غائب ہستیوں سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان سے بچاتے ہیں۔ پھر اور بات یہ ہے کہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کا کلام ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں جو ہے شفا کا لفظ آیا ہے، تو شفا کا لفظ لے کر کیا کر رہے لوگ کہ جو ہے انسانوں کی جو ہے مشکلات حل کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، سمجھیں نہیں آپ، مصائب کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس اسباب کی دنیا میں قرآن کی آیتوں کا ورد کر لینا، پڑھ لینا، دم کر لینا، پھونک لینے سے جو ہے ہمارے جو ہے نا کیا ہے؟ یہ مصائب دور ہوتے ہیں کا تصور یہ کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان پیدا کرتا ہے۔ یہ کون بول رہے یہ بات؟ اللہ رب العالمین خود بتا رہے ہیں، سمجھے آپ، کہ جب اللہ رب العالمین جو ہے نا شیطان کو حکم دیے، ابلیس کو حکم دیے، تو ظاہر ہے کہ جو ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہیں پانا، تین باتیں، ابا واستکبر، کیوں نہیں مانا؟ تکبر کی وجہ سے، میں بڑا، سمجھا آپ، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا شیطان، اور جو ہے نا پھر انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، تو میں بڑا، تکبر آیا، تو اللہ رب العالمین کو کیا کر دے کہ جو اس کو جو ہے راندہ درگاہ قرار دیے۔ پھر اس کے بعد کیا بول رہا شیطان؟ قال ربی بما اغویتنی، اے اللہ تو مجھے گمراہ کیا، بول رہا، کون بول رہا؟ وہ شیطان، رب کی نافرمانی کیا اور جو ہے نا گمراہی کو کیا کر رہا؟ اپنا کسب نہیں سمجھ رہا بلکہ اللہ کی طرف جو ہے تھوم دے رہا۔ یعنی آج ہمارے پاس بھی جو ہے نا ارے اللہ کون ہے؟ فاعل حقیقی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خیر کیا بولتا ہے؟ نیکی بدی اللہ کی طرف سے ہوتی کا تصور ہمارے پاس ہے۔ اللہ توفیق دینا، اللہ ہدایت دینا، یہ جو ہے ہمارے جملے ہیں، یہ بلا سوچے سمجھے جملے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین انسانوں کے ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کو مبعوث کرے، کتابیں نازل کر دیے، سمجھے نہیں آپ؟ تو اب جس کو ہدایت کی ضرورت ہے، طالب ہدایت کو ہدایت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اسباب ہدایت ہے، اس ہدایت کی طرف رجوع ہوگا اور اللہ کی کتاب ہدایت کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھے گا، عمل کی نیت سے پڑھے گا، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے پڑھے گا، اور پھر جو ہے نا اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا بس جو ہے نا پڑھ لیے، سمجھے آپ، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہدایت دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں وہ؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن ہدایت کے لیے پڑھنے سے پہلے شیطان جو انسانوں کا کھلا دشمن ہے، اللہ کے پناہ میں آ جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا، نظر نہیں آتا وہ، ظاہر ہے اللہ سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسانوں کو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے بندوں میں اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ اسباب سے انسان فائدہ اٹھائے گا، لیکن شیطان انسانوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ بلا اسباب کے جو ہے نا تمہاری جو ہے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہ مردہ غائب ہستیوں کے واسطے وسیلے سے تمہارے کام بنتے ہیں، جادو سے تمہارا جو ہے
نقصان دور ہوتا ہے، فائدے ہوتے ہیں، اور نظر بد سے جو ہے نا انسان کو نقصان ہوتے کہ تصور یہ شیطان کی جو پیدا کردہ ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے بندوں کو، اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا۔ ناشکری کیا ہے؟ اللہ کے نعمتیں میں پرورش پا کر یہ سمجھنا کہ فلاں یہ غیر مرئی طور پر انسان کو فائدے نقصان ہونے کا تصور یہ شیطان کا پیدا کرتا ہے، اور پھر ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے ناشکرے بننا ہے۔ جتنے لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر اسباب کے دنیا میں بلا اسباب کے نفع نقصان کے جو ہے قائل ہوں گے، مردہ غائب ہستیوں سے فائدہ پہنچنے کا تصور رکھیں گے، ظاہر ہے کہ یہ سب کون ہوں گے؟ یہ ناشکرے ہوں گے۔ جتنے لوگ ناشکرے ہوں گے بنیں گے ان کو اور تجھ کو جہنم سے بھر دوں گا، یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے ہمارے مقصد زندگی دنیا نہیں آخرت ہے۔ اہبطوا منہا جميعا فإما اہبطوا منہا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ یہاں سے اتر جاؤ، تم بعض کے بعض دشمن ہو، پھر تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ یہ تو زبان سے اقرار ہے ہمارا، ارے بھائی سب کو مرنا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی کیا ثبوت دے رہی ہے؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہماری جو عملی زندگی ہے، ہماری کوششیں ہیں، رات دن کی جو کوششیں ہیں، کیا ثبوت دے رہی ہیں؟ جیسا کہ ہم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، مرنا ہی نہیں ہے، دنیا چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہے نا جب موت آئے گی تو ظاہر ہے کہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، چھوٹ جائے گی دنیا، لیکن جس زندگی کو ہم حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہے؟ غفلت برت رہے ہیں۔ سمجھے آپ؟ غفلت ہے، سمجھے نہیں آپ؟ کیا ہے کہ غفلت یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے، شرک و بدعت چھوڑ دیے، بہرحال ہمارے لیے جنت ہے، وہ دوسرے لوگ دوزخ میں جانے کا تصور ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہماری زندگی کیا اللہ کے ہدایت کے مطابق گزر رہی ہے؟ یہ دنیا جو دی گئی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں استعمال کرنا ہے؟ رات دن تو استعمال کریں، اس کو حاصل کرنے کی، جمع کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اس کو استعمال کرو، یوٹیلائز کرو، آخرت میں دوزخ سے بچنے، مغفرت جنت حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرو۔ جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے، اس کو ادا کرو، جو محتاج و ضرورت مند ہیں ان کو دو، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا کہاں تک اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا۔ سمجھے آپ؟ یہ کہ نہیں کہ جو ہے نا یہ سارا کا سارا دے رہے ہیں، کہ کتنا دے رہے ہیں؟ سمجھے آپ؟ کتنا دینا چاہیے اور کتنا دے رہے ہیں؟ سمجھے نہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، لیکن آج ہمارا جو معاملہ ہے کیا ہے؟ وہ کہ جو ہے دنیا کو ہم جو ہے کیا کریں؟ حاصل کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا کیا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ تم کو دنیا میں چند دن رہنا ہے، ہمیشہ رہنا نہیں ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اس دنیا کو برتنا ہے، استعمال کرنا ہے، اور آخرت کی ابدی زندگی کو دنیا کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہی پاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ مزرعہ ہے، کھیتی ہے۔ تو ظاہر ہے کھیتی میں کیا ہم بو رہے ہیں؟ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ جو ہے نا کیا ہے؟ چند چیزوں کی جو ہے نا ہم پابندی کر رہے ہیں۔ ہماری فکر جو ہے نا آخرت کی زندگی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، ہم اس زندگی کے لیے کہاں تک جو ہے فکر مند ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ کیا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ایمان والوں میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض عین کر دیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے نمازوں کے تعلق سے؟ کچھ لوگ ایسے بھی جو ہے وجود میں آئے ہیں کہ جو ہے نماز کا تصور ہی ان کے پاس اٹھک بیٹھک ہے۔
حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، بولے پڑھو نہیں ہے، قائم کرنے کا معاملہ ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں کہ بھائی جو اپنے جو ہے طور پر جو ہے نا قائم کرنے کی بجائے، جبکہ جو ہے قائم ہو چکنے کے بعد اس اجتماعیت سے ہم جو نہیں ہٹ سکتے، ہم اپنے طور پر کوئی بہانہ بنا کر نہیں رک سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کہ کیا کہنا چاہیے، یعنی شرعی عذر ہے، وہ بات الگ ہے، سمجھے آپ۔ لیکن جب جو ہے صلاۃ قائم ہو چکی تو ظاہر ہے کہ اس اجتماعیت سے ہم جو ہے نا ہٹ نہیں سکتے، ہم جو ہے اپنے طور پر نماز پڑھ نہیں سکتے۔ پڑھنے کا جو ہے نا حکم نہیں ہے، صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم ہے، تو پھر یہ حکم پر ہم اپنے طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے صحابہ اکرام جو ہے باجماعت نماز ادا کرتے تھے، تو ظاہر ہے ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیماری ہے، سمجھے آپ، کوئی آ نہیں سکتے، یہ الگ شکل ہے۔ لیکن ایسی کوئی جو ہے ہم جو ہے نا بات اپنے طور پر سوچ لے کے اللہ کے حکم کے خلاف عمل نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام سمجھا ابو الانبیاء ہے، ان کی دعا کیا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ سمجھا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو جو ہے نا تیرا شکر ہے کہ تو بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق بخشا، یہ تیری عطا ہے۔ سمجھا، تو کیا کرو کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ صلاۃ کو قائم کرنے کی بات بول رہے ہیں، اور آپ کیا کر لے رہے ہیں، اپنے طور پر گھروں میں نماز پڑھ لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، 5 وقت نمازی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس تصور کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالیے۔ اللہ کے حکم کے تحت ہم کو نماز قائم کرنا ہے، صلاۃ کو قائم کرنا ہے، نہ کہ اپنے طور پر جو ہے گھر میں نماز پڑھ لیے، اٹھے بیٹھ کر پڑھ لیے، جو بھی وقت مل گیا، ارے بھائی نماز کا وقت ہے چلو نماز پڑھ لیے، پھر وہیں پڑھ لیے وہیں سو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حرکت آنا چاہیے ہمارے اندر۔ نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ جو ماحول بنتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی باتیں جو جمع ہونے والے ہیں ان کے سامنے رکھنے کا موقع ملتا ہے، سمجھے آپ۔ دعوت تبلیغ کا بھی کام نماز کے ذریعے جو ہے نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع کو جو ہے نا شیطان کیا کہہ رہا، ہمارے ذہن و دماغ سے جو ہے محو کر دیا، سمجھے آپ۔ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو ہے آ جاتا ہے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کے بعد اس کو بہانہ بنا لے کے ہم جو ہے نا اپنے طور پر ٹھیک ہے بدعتی کی ہے تو الگ بات ہے، لیکن جہاں بدعتی نہیں ہے، نماز قائم کی گئی ہے، تو وہاں جو ہے عذر کیا ہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا، سمجھے آپ۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے صلاۃ کے ساتھ ہی جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ کیا ہے، جو آدمی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے وہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ وہ موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھتا ہے۔ عملی ثبوت ہے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، غور کیجئے، سمجھیے آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کیا ہے وہ، کہ یہ جو ہے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہدایتیں انبیاء کے ذریعے نازل کر دیے، ان جو ہدایتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سمجھا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہ لوگ ہیں ایمان لانے کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، پر اللہ رب العالمین کیا ہے بھائی، سمجھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ جو کائنات جو بنایا ہے اے اللہ بے مقصد بے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اے اللہ تو فضول کام کرنے سے تیری ذات پاک ہے، سبحانک اے اللہ ایک انجام ہے، تو ظاہر ہے کہ اے اللہ اس انجام میں جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، قنا عذاب النار،
یہ جو ہے کس کی ہے؟ یہ دعائیں کس کی ہوتی ہے؟ تفکر فکر کرنے والے بندوں کی ہوتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں کتنے کروڑا انسان ہیں، لیکن ایسی آخرت کی فکر کرنے والوں کا معاملہ جو ہے نا کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک منادی ندا دینے والوں کے منادی کو سن لیے۔ کیا ندا دے رہا ہے وہ؟ کہ انا ربنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ سے جو ہے غافل بندے ہیں، مقصد زندگی سے غافل ہیں، ان بندوں کے حق پہنچانے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم بہترین امت ہے، یا تم ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ کیا ہے خیر؟ کیا ہے بھائی؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ یہ دعوت کو پیش کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ سے جڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ بندوں کی دعا کیا ہوتی ہے کہ آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا قنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچائیے۔ تو بات انبیاء یہ دعوت فطرت کے عین مطابق ہے۔ آج ہم کو دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے، دنیا کے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے۔ نماز پڑھ لو برکت ہوگی، نماز پڑھ لو فائدہ ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار میں اضافہ ہوگا، ترقی ہوگی، کہ جو دعوت دی جا رہی ہے۔ بلکہ دعوت یہ ہونا چاہیے، دین کو اختیار کرنے کا بنیادی مقصد موت کے بعد کی ابدی زندگی۔ سمجھیں نہیں آپ کہ یہ وہ لوگ ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، سمجھا؟ پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے دین پر جو ہے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کو صرف آخرت میں ابدی عذاب سے بچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ دینداری کیا مقصد؟ دنیا نہیں، آخرت ہونا چاہیے، عذاب جہنم سے بچنا اپنے مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر دنیا کو آپ جو ہے نا مقصد بنائیں گے، ہاں دین اختیار کرنے کے باوجود دنیا کے فائدے ہوتے ہیں تو الحمدللہ قبول کرنا چاہیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دین کو عمل کرنے سے ہماری دنیا کی ترقی ہونا، دنیا کی ترقی ہو رہی کا تصورات، یہ باطل تصور ہے، انبیاء کی دعوت کے خلاف بات ہے۔ تو انبیاء کرام جو دعوت پیش کرے کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اس کا مقصد موت کے بعد زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت کے مستحق بننے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے متقی لوگوں کے تعلق سے جو بتا رہے، تقویٰ دراصل یہ ہے، سمجھا؟ لمبی داڑھی رکھ لیے، جبہ پہن لیے، امامہ باندھ لیے، سمجھا؟ تسبیح ہاتھ میں لے لیے، یہ جو ہے نا علامت جو ہے نا متقی کی نہیں ہے، بلکہ صفات جو ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ وہ صفات ہمارے اندر آنا چاہیے۔ وہ بالآخرت ہم یوقنون، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ آخرت پر یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا جو بھی کام ہے، جو بھی کر رہے ہیں کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کے لیے، مغفرت جنت کے مستحق ہونے کے لیے ہمارا عمل ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا اس پر عمل کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے بطیب خاطر۔ کیوں؟ آخرت میں اس کا بدلہ یقیناً ملے گا۔ الذین کیا بول رہے ہیں؟ وقالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کا جتنا بھی نقصان ہوتا ہے، جو بھی نقصان ہوتا ہے، وہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ آخرت میں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جو دنیا کا نقصان ہوا ہے ہمارا، اس کا یقیناً آخرت میں بدلہ مل کے رہے گا۔ اس یقین کے ساتھ دنیا کے جو نقصان پر جو ہے صبر کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔